گھریلو انصاف ہو ایسا. رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وقال موضوع آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم. اسٹیج پر رونق افروز اور معزز علماء اکرام اور حاضرین، آج کی اس مجلس میں معزز علماء اکرام کی موجودگی میں مجھ جیسا بے علم آدمی کا کچھ عرض کرنا یا کچھ بتلانا ایسا ہے جیسا سورج کے سامنے چراغ جلانا. لیکن بڑوں کا حکم مانتے ہوئے اپنی اصلاح کی غرض سے ایسی جرأت کی ہے. بس دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے اپنی رضا کی بات کہلوا دے. آمین. میرے عزیز ساتھیوں، آج میں جس موضوع کو لے کر آیا ہوں اور جو مجھے عرض کرنا ہے وہ شہداء اسلام کا موضوع ہے. شہداء اسلام کا سب سے پہلا مصداق اور اولین درجہ رکھنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ کی مقدس جماعت ہے، جن کی طبیعت میں شہادت کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنی جانیں خدا کی راہ میں دینے سے کبھی گریز نہیں کیے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ملے گی کہ جذبہ شہادت کی بنا پر دشمن اسلام سے کتنے بڑے بڑے واقعہ پیش آئے. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ تبوک، غزوہ خندق، غزوہ ذات رقبہ، غزوہ حنین، اور جن میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. انصار شہید ہوئے، مہاجرین شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، مرد شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی. الغرض بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بہت سی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئی. اب مجھے کہنے دیجئے شہادت اور جذبہ شہادت نہ ہوتا تو کفر نہ مٹتا، ظلم و بربریت نہ ختم ہوتی، زندہ درگور کی جانے والی معصوم بچیوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا، 313 بتوں سے نجات نہ ملتی، لا الہ الا اللہ کا ڈنکا نہ بجتا، رسول کی رسالت کا چرچا نہ ہوتا، بیت اللہ خطوں سے پاک نہ ہوتا، طواف کا حق نہ ملتا، مسجد نبوی آباد نہ ہوتی، اب زمزم کا کنواں میسر نہ آتا، صفوں میں مروہ کی سعادت نصیب نہ ہوتی، میدان عرفات کی وہ مبارک گھڑی نہ ملتی. اب مجھے کہنے دیجئے اسلام ہندوستان میں بھی نہ آتا. چنانچہ اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیجئے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے زندگی کے حالات دیکھیے. جب ان کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا تھا، جب ان کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، جب ان کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، جب ان کے باغات پر قبضہ کر لیا گیا تھا، تو اس دور میں صحابہ رضی اللہ عنہ دو چار تھے. کفار و مشرکین ان کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر ان کو جنگ کے لیے للکار رہے تھے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دلوں میں جذبہ جہاد کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بے خوف و خطر اتر پڑتے ہیں. نہ انہیں مال کی پرواہ، نہ انہیں جان کی پرواہ، نہ انہیں اولاد کی پرواہ، نہ انہیں جائیداد کی پرواہ، نہ انہیں باغات کی پرواہ. صرف اور صرف ایک ہی جذبہ، ایک ہی اعلان، شوق جہاد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے کی طرف. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، تن من دھن راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے. حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیرا جا رہا ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں.